بسم اللہ الرحمن الرحیم انی اتشرف بحمد اللہ الذي منح الانسان قوة النطق والتکلم والصلاة والسلام على محمد بن عبد اللہ سید الکونین وسید الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الذین مارسوا امتثال اوامر اللہ و تحقیق توجیحات الدین اما بعد۔ گرامی قدر عزیز طلبہ اکرام اور پیارے دوستو، الدرس الثالث جاری ہے، جس میں ہم اس قاعدے کو پڑھ رہے ہیں کہ اسم نکرہ کے بعد آنے والا جملہ اس اسم نکرہ کی صفت بنا کرتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اسم نکرہ اور اسم معرفہ کو درمیانے کلام، شروع کلام اور اسم نکرہ کے بعد اسم معرفہ کے بعد آنے والے جملے کو ترکیب میں کیا بنایا جا سکتا ہے، اس کا اجرا دوبارہ کرتا چلو تاکہ یاد دہانی ہو جاوے۔ شروع کلام میں اگر اسم معرفہ آوے، یعنی ایسا اسم جو معرفہ ہو اور وہ شروع کلام میں آوے، تو بعد میں آنے والا جملہ یا پھر بعد میں آنے والا کلمہ مفرد کی شکل میں ہو یا جملے کی شکل میں ہو، وہ اس اسم معرفہ کی خبر بنا کرتا ہے۔ اور اگر اسم معرفہ درمیانے کلام میں آوے تو اس اسم معرفہ کے بعد آنے والا جملہ وہ ذوالحال بنا کرتا ہے، وہ حال بنا کرتا ہے، وہ اسم معرفہ ذوالحال ہوا کرتا ہے اور بعد میں آنے والا جملہ اس اسم معرفہ ذوالحال کا حال بنا کرتا ہے، کیونکہ جملہ یہ نکرہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے، اور چونکہ ذوالحال معرفہ اور حال نکرہ ہوا کرتا ہے، اس لیے درمیانے کلام میں اگر اسم معرفہ آئے تو اسے ذوالحال اور اس کے بعد میں آنے والے جملے کو حال بنایا جاتا ہے۔ اور اگر اسم نکرہ کے بعد جملہ آئے تو وہ چاہے مفرد کی شکل میں ہو یا جملے کی شکل میں ہو، دونوں ہی اس اسم نکرہ کے لیے صفت بنا کرتے ہیں۔ اور اگر اسم معرفہ کے بعد جملہ آئے اور آپ اس اسم معرفہ کی صفت اس جملے کو بنانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس اسم معرفہ اور اس جملے کے درمیان میں اسم موصول کا اضافہ کرنا ضروری ہے، تاکہ دونوں کے اندر تخصیص کے ذریعے سے مطابقت پیدا ہو جائے۔ یہ ہے وہ قواعد جنہیں ہم ذہن میں رکھے اور جس کے تحت ہم تمارین حل کر رہے ہیں۔ اب تک کہ ہم نے تمرین نمبر 20 حل کر چکے تھے۔ آگے صاحب کتاب ایک مستقل مضمون بیان کر رہے ہیں، جس کے اندر اس بات کا لحاظ کیا گیا ہے کہ اکثر و بیشتر ایسے جملے استعمال ہو جو اسم نکرہ کے بعد آئے اور وہ جملے اسم نکرہ کی صفت بنے۔ آئیے چلتے ہیں بلا کسی تاخیر کے تمرین کی طرف۔ تمرین نمبر 21، اردو میں ترجمہ کیجئے اور اعراب لگائیے۔ اردو میں ترجمہ کیجئے اور اعراب لگائیے۔ پہلے ہم ایک پیراگراف کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد صاحب کتاب کے لگے ہوئے نشان کے مطابق ہم ان کلمات کا اجرا بھی کریں گے۔ وصف المحطہ، وصف المحطہ، ریلوے اسٹیشن کی حالت۔ جاءت برقیۃ الی ابی من صدیق لہ کان قادما من سفرہ المیمون۔ ایک مرتبہ پھر اعراب دیکھیے، جاءت برقیۃ الی ابی من صدیق لہ کان قادما من سفرہ المیمون۔ میرے والد صاحب کے پاس
ان کے ایک دوست کی جانب سے ٹیلی گرام آیا، میرے والد صاحب کے پاس ان کے ایک دوست کی جانب سے ٹیلی گرام آیا جو اپنے مبارک سفر سے آ رہے تھے، کانا قادما من سفرہ المیمون، جو اپنے مبارک سفر سے آ رہے تھے۔ فخرج ابی الی المحطہ لیستقبلہ واستصحبنی معہ، فخرج ابی الی المحطہ لیستقبلہ واستصحبنی معہ، تو میرے والد صاحب اسٹیشن کی طرف نکلے، تو میرے والد صاحب اسٹیشن کی طرف نکلے تاکہ ان کا استقبال کرے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیا، تاکہ ان کا استقبال کرے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ فرکبنا سیارۃ سارت بنا الی المحطہ بسرعۃ عظیمۃ، فرکبنا سیارۃ سارت بنا الی المحطہ بسرعۃ عظیمۃ، چنانچہ ہم ایک کار میں سوار ہوئے جو ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ لے کر چلی۔ فرکبنا سیارۃ سارت بنا الی المحطہ بسرعۃ عظیمۃ، چنانچہ ہم ایک کار میں سوار ہوئے جو ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ لے کر چلی۔ فما ہی الا دقائق حتی وصلت السیارۃ، فما ہی الا دقائق حتی وصلت السیارۃ، چند ہی منٹ میں وہ کار پہنچ گئی، چند ہی منٹ میں وہ کار پہنچ گئی۔ ووقفت فی ساحۃ کبیرۃ واسعۃ الارجاء بعیدۃ الانحاء بہا کثیر من المراکب والسیارات، ووقفت فی ساحۃ کبیرۃ واسعۃ الارجاء بعیدۃ الانحاء بہا کثیر من المراکب والسیارات، اور ایک بڑے کشادہ میدان میں ٹھہر گئی، اور ایک بڑے کشادہ میدان میں ٹھہر گئی جس میں بہت ساری سواریاں اور کاریں تھیں، اور ایک بڑے کشادہ میدان میں ٹھہر گئی جس میں بہت ساری سواریاں اور کاریں تھیں۔ وَأَمَامَهَا بِنَاءٌ شَامِخٌ غُرَفَاتٌ كَثِيرَةٌ وَحُجَرَاتٌ وَاسِعَةٌ، وَأَمَامَهَا بِنَاءٌ شَامِخٌ غُرَفَاتٌ كَثِيرَةٌ وَحُجَرَاتٌ وَاسِعَةٌ، اور اس کے سامنے ایک بلند عمارت تھی، اور اس کے سامنے ایک بلند عمارت تھی جس میں بہت سارے بالا خانے اور وسیع کمرے تھے، جس میں بہت سارے بالا خانے اور وسیع کمرے تھے۔ وَأَمَامَهَا بِنَاءٌ شَامِخٌ غُرَفَاتٌ كَثِيرَةٌ وَحُجَرَاتٌ وَاسِعَةٌ، اور اس کے سامنے ایک بلند عمارت تھی جس میں بہت سارے بالا خانے اور وسیع کمرے تھے۔ فقال ابی هذه هي المحطہ، فقال ابی هذه هي المحطہ، تو میرے والد صاحب نے بتایا کہ یہی اسٹیشن ہے، تو میرے والد صاحب نے بتایا کہ یہی اسٹیشن ہے۔ فنزلنا من السیارۃ ومشى بی وابی الى غرفۃ بها نوافذ عدیدۃ، فنزلنا من السیارۃ ومشى بی وابی الى غرفۃ بها نوافذ عدیدۃ، چنانچہ ہم کار سے اترے اور میرے والد مجھے ایک ایسے کمرے کی طرف لے کر چلے، وَمَشَى بِي وَأَبِي إِلَى غُرْفَةٍ، اور میرے والد مجھے ایک ایسے کمرے کی طرف لے کر چلے جس میں کئی کھڑکیاں تھیں، نوافذ عدیدۃ، جس میں کئی کھڑکیاں تھیں۔ وَعَلَى كُلِّ نَافِذَةٍ مِّنْهَا
रजुलुन जालिसुन यबीउ तदाकिरा व अला कुल्ली नाफिदतिन मिन्हा रजुलुन जालिसुन यबीउ तदाकिरा। और हर खिड़की पर एक ऐसा आदमी बैठा था जो टिकट फ़रोख्त कर रहा था। और हर खिड़की पर एक ऐसा आदमी बैठा था जो टिकट फ़रोख्त कर रहा था। फ़वक़फ़ा बी अबी इंद नाफिदतिन, फ़वक़फ़ा बी अबी इंद नाफिदतिन, तो मेरे वालिद साहब भी मेरे साथ एक खिड़की पर खड़े हो गए। तो मेरे वालिद साहब भी मेरे साथ एक खिड़की पर खड़े हो गए। वश्तरा तज़किरतैनी लिर्रसीफ़ी, वश्तरा तज़किरतैनी लिर्रसीफ़ी, और प्लेटफॉर्म से 2 टिकट खरीदी, और प्लेटफॉर्म से 2 टिकट खरीदी। वक़ाला हादा मकतबुत तज़ाकिर, वक़ाला हादा मकतबुत तज़ाकिर, और वालिद साहब ने कहा ये टिकट घर है, और वालिद साहब ने कहा ये टिकट घर है। वरअयतु हुनाका गुरफ़तन उख़रा तुशाबिहु अल-ऊला हैअतन व बिनाअन, वरअयतु हुनाका गुरफ़तन उख़रा तुशाबिहु अल-ऊला हैअतन व बिनाअन, और मैंने वहाँ एक दूसरा कमरा भी देखा जो हैयत व बनावट में पहले कमरे की तरह था। और मैंने वहाँ एक दूसरा कमरा भी देखा जो हैयत व बनावट में पहले कमरे की तरह था। वलाकिन लम यकुन इंदहा इज़्दिहामुन वला बैउन वला शिराउन, वलाकिन लम यकुन इंदहा इज़्दिहामुन वला बैउन वला शिराउन, लेकिन वहाँ न भीड़ थी और न ही ख़रीद व फ़रोख्त, लेकिन वहाँ न भीड़ थी और न ही ख़रीद व फ़रोख्त। फ़सअल्तु अबी अन्हा, तो मैंने अपने वालिद से उसके मुताल्लिक़ पूछा। फ़सअल्तु अबी अन्हा, तो मैंने अपने वालिद से उसके मुताल्लिक़ पूछा। फ़क़ाला हादा मकतबुल इस्तिअलामी, फ़क़ाला हादा मकतबुल इस्तिअलामी, तो उन्होंने फरमाया कि ये इंक्वायरी ऑफिस है। तो उन्होंने फरमाया कि ये इंक्वायरी ऑफिस है। ये एक पैराग्राफ का तर्जमा हुआ। देखते हैं साहिब किताब ने इन पैराग्राफ में कहाँ कहाँ निशान लगाया है जो जुमले माक़ब्ल नकीरा के लिए, इसमें नकीरा के लिए सिफत बन रहे हैं। देखिए, जाअत बरक़ियतुन इला अबी मिन सदीक़िन लहू काना क़ादिमन मिन सफ़रिही अल-मैमून। यहाँ साहिब किताब ने निशान लगाया है काना क़ादिमन मिन सफ़रिही अल-मैमून पर, तो ये मुस्तकिल पूरा जुमला है जो कि सदीक़िन की सिफत है। सदीक़िन यहाँ मौसूफ़ है, ऐसा दोस्त काना क़ादिमन मिन सफ़रिही अल-मैमून, जो अपने मुबारक सफ़र से आ रहा था। तो यहाँ काना क़ादिमन मिन सफ़रिही जुमला है और ये सदीक़िन की सिफत है, सिफत बशक्ले जुमला। उसके बाद साहिब किताब ने निशान लगाया है सारत बिना इलल महत्तति बिसुरअतिन अज़ीमतिन फ़रकिबना सय्यारतन। यहाँ सय्यारतन मौसूफ़ है, इसमें नकीरा है, और इसमें नकीरा के बाद सारत बिना इलल महत्ता मुस्तकिल पूरा जुमला है जो कि वो सय्यारतन की सिफत है, सिफत बशक्ले जुमला। उसके बाद साहिब किताब ने निशान लगाया है कसीरुम मिनल मराकिबी व सय्याराती, बिहा कसीरुम मिनल मराकिबी व सय्याराती, ये भी सिफत है, मुस्तकिल जुमला है जो कि साहतिन की सिफत है। साहतिन इसमें नकीरा है और ये कसीरुम मिनल मराकिबी व सय्याराती, ये वो इसमें नकीरा की सिफत है। उसके बाद साहिब किताब ने निशान लगाया है ग़ुरफ़ातुन कसीरतुन व हुजरातुन वासिअतुन, ये अमामहा बिनाउन, ये बिनाउन की सिफत है। बिनाउन की एक सिफत शामिखुन है, ये सिफत अव्वल है, और ग़ुरफ़ातुन कसीरतुन ये सिफत सानी है, और हुजरातुन वासिअतुन मातूफ़ मातूफ़ अलैह मिलकर भी ये बिनाउन की सिफत है।
اس کے بعد صاحب کتاب نے نشان لگایا ہے نوافذ عدیدتن، یہ پورا مستقل جملہ ہے جو کہ الی غرفتن، غرفتن کی صفت ہے۔ غرفتن یہاں اس میں موصوف ہے، اور نوافذ عدیدتن یہ مستقل جملہ ہے متعلق سے مل کر غرفتن کی، اور یہ صفت بشکل جملہ ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے نشان لگایا ہوا ہے تشابہ الاولی ہیئۃ و بناء، رأیت ہناک غرفۃ اخری تشابہ الاولی ہیئۃ و بناء، یہاں غرفۃ اس میں موصوف ہے، اخری یہ غرفتن کی صفت اول ہے مفرد کی شکل میں، اور تشابہ الاولی ہیئۃ و بناء یہ غرفتن کی صفت ثانی ہے۔ یہاں تک ایک پیراگراف ہوا، آئندہ کل انشاءاللہ ہم اگلا پیراگراف حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔